دین کی باتیں ہم تم کو بتانے آئے ہیں، دین کی باتیں ہم تم کو بتانے آئے ہیں، اللہ نبی کی باتیں ہم سنانے آئے ہیں، اللہ نبی کی باتیں ہم سنانے آئے ہیں، سنو دین کی باتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يدخل الجنت نمام، چغلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، ابھی آپ نے ننھی منی بچی ماہرہ بنت مفتی عبد الرحمن قاسمی کی زبانی ایک پیاری حدیث سماعت فرمائی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا جو چغلی کرنے والا ہو۔ اسی طرح کی ایک حدیث ملتی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا يدخل الجنت قطات، کہ چغلی کرنے والا، چاڑی چغلی کرنے والا، غیبت کرنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ جو کوئی شخص اپنے بھائی کی چغلی کرتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ خود اللہ نے فرمایا کہ تم تو اس کو ناپسند کرو گے، تو لہٰذا یہ چاڑی کرنا، چغلی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا ہے۔ اگر کسی کے اندر وہ چیز یعنی وہ عادت ہے اور وہ برائی اس کے اندر ہے تو اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اگر وہ چیز اس کے اندر نہیں ہے، وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو لوگوں کے درمیان بدنام کرنے کے لیے، اس کو بے عزت کرنے کے لیے، اس کے اوپر ان چیزوں کو لاد کر اس کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے، تو اس کو بہتان کہتے ہیں۔ تو لہذا دونوں بھی بہت بڑے گناہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں، کیونکہ جو کوئی بھی کسی کی چاڑی چغلی کرتا ہے تو وہ اپنے نیک اعمال کو ضائع و برباد کر دیتا ہے۔ بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ حج بھی کر لیے، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، لیکن اپنے بھائی، اپنی بہن کی چاڑی چغلی کر کے ان کی برائیوں کو لوگوں کے درمیان ان کے پیٹھ پیچھے بیان کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو ضائع و برباد کر دیتے ہیں۔ اور حشر کے میدان میں اللہ کے یہاں پر ایسے لوگ حاضر ہوں گے جن کی کئی سالوں کی نمازیں ہوں گی، کئی سارے ان کی عبادتیں ان کے پاس ہوں گی، ان کو دیکھ کر ایسا لگے گا کہ یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ جب ان کے اعمال کو کھنگالا جائے گا، ٹٹولا جائے گا، تو پھر جو ہے ان کے اندر ایک بری چیز پائی جائے گی کہ وہ لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، تو جن کی غیبت کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو بھی تو محترم سامعین و ناظرین حضرات، یہ کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، کسی کی برائی بیان کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ کل روز قیامت حشر کے میدان میں اس بندے کو لایا جائے گا جس نے لوگوں کی غیبت کی ہوگی، اور ان لوگوں کو بھی لایا جائے گا جس کی اس نے غیبت کی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے اعمال کو دیکھیں گے جس کی اس نے غیبت کی ہے، پھر اگر ان کے اندر برائیاں ہوں گی اور ان کے گناہ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی نیکیاں جس نے ان کی غیبت کی تھی، اس کی نیکیوں کو ان کو دے دے گا۔ پھر دیکھیں گے کہ کیا ان کے اندر اور برائیاں ہیں یا نہیں۔ جب دیکھا جائے گا کہ ان کے اندر اور برائیاں ہیں تو ان کی برائیوں کو اس کے پیٹھ پر ڈال دیا جائے گا، اس کے حصے میں لکھا جائے گا جس نے ان کی برائیاں کی، غیبت کی۔ پھر یہ جو ہے انسان اپنی نیکیاں ان کو دیتا جائے گا، تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے پاس کوئی نیکیاں نہیں رہیں گی، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں حکم دیں گے فرشتوں کو کہ اس کو اٹھا کر دوزخ میں ڈال دو۔ دیکھیے، کوئی انسان دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اعمال کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی
نے جتنے احکامات بتائے ان پر عمل کرتا ہے، لیکن اگر کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی چاڑی چگلی کرتا ہے، اسی طرح سے حقوق العباد میں بہت ساری چیزیں ہیں، اگر ان کا خیال نہیں رکھتا ہے تو پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیک اعمال کو بیکار کر دیں گے. اس کے نیک اعمال اس کو جنت میں لے کر نہیں جائیں گے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے بندوں کے حقوق کو ضائع کیا ہے. اور اللہ کے بندوں کے حقوق میں سب سے بڑا گناہ وہ یہ ہے کہ کوئی کسی کی برائی بیان کرے اس کے پیٹھ کے پیچھے. تو لہٰذا ہم سب کو جو ہے اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. ہم کسی کے اوپر تہمت لگائیں، کسی کو برائی کریں اور کسی کو برا بھلا کہیں اور اس کی عزت اچھالنے کی کوشش کریں تو اس میں نقصان اس کا نہیں بلکہ ہمارا ہے. اور لہٰذا چاڑی اور چگلی کرنا اور غیبت کرنا اس سے بچنا چاہیے. اس کو ہر انسان جو ہے چھوٹا سمجھتا ہے. ہر ایک انسان کی زبان پر کسی نہ کسی کی برائیاں اٹھتی ہیں، کسی نہ کسی کی برائیاں وہ بیان کرتا ہے، لیکن وہ ذرا غور کرے تو پھر جو ہے اس کی اصلاح ہو جائے. اگر کسی انسان کے زبان پر کسی کی غیبت آ جاتی ہے، کسی کی برائی وہ بیان کرنے شروع کر دیتا ہے تو فوراً طور پر اس کو یاد آ جاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں تو بڑا برا کام کر رہا ہوں، میں تو بڑے گناہ کا کام کر رہا ہوں. فوراً استغفار پڑھ لے اور ہو سکے تو بلکہ ضروری یہ ہے کہ جس شخص کی برائی کی ہے اس سے جا کر معافی مانگ لے، کسی بھی طریقے سے کیوں نہ ہو. آج کل جو ہے فون پر بھی لوگ اپنی گناہ کی معافی مانگ لیتے ہیں اور کسی کے سامنے جانا اچھا نہیں لگتا ہے اور اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں. تو پھر اس کو چاہیے کسی بھی طریقے سے اس شخص سے معافی مانگ لے جس کی اس نے برائی بیان کی ہے، غیبت بیان کی ہے. تو آج کا یہ پیغام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے کہ لا يدخل الجنت نمام لا يدخل الجنت قطات. یہ دونوں حدیثیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس نے چغلی کی ہو، جس نے چاڑی چغلی کی ہو، جس نے غیبت کی ہو. تو لہٰذا جب اس کے اعمال پورے ختم ہو جائیں گے، نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، اس کے حصے میں کچھ نہیں رہے گا تو لوگوں کی برائیاں اس کے حصے میں آئیں گی، تو پھر واقعتاً اس کا جنت میں داخل ہونا محال ہے، ناممکن ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. کتنی بری بات ہے، کتنی بڑی وعید ہے اس حدیث میں، اور کتنی بڑی جو ہے اللہ کی طرف سے سزا سنائی گئی ہے کہ ہم کسی کی برائی بیان کرتے ہیں اور خود کو بھول جاتے ہیں. جبکہ ہم جو برائی بیان کر رہے ہیں یہ سب سے بڑی برائی ہے ہمارے اندر، سب سے بڑی برائی اور بڑی گھٹیا صفت ہمارے اندر ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم دوسروں پر نکتہ چینی کرنے کے بجائے، دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کے بجائے، دوسروں کے عیب کو بیان کرنے کے بجائے خود کے عیوب پر اگر ہم نظر ڈالیں گے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنے کے لیے آسانی ہو جائے گی. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.